الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات. بہت ہی معروف آیت کریمہ قرآن مجید کی، جس کو سرنامہ کلام قرار دینے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن ایک اصول بیان کر رہا ہے، صاحبان ایمان کے لیے ایک تذکر ہے، ایک ریمائنڈر ہے. یہ زندگی جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور اس زندگی میں جو بھی حالات اس کے سامنے آتے ہیں زندگی میں، وہ بہر کیف اللہ کی جانب سے ہیں. ہر لمحہ زندگی کا انسان کی، کسی بھی انسان کی، اصل میں اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا ہے. نہ صرف مومن کو، کافر کو بھی جو زندگی ہے اللہ ہی عطا کرتا ہے. ظالم کو بھی زندگی اللہ ہی دیتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب موسیٰ کو جو زندگی دی تھی وہ اللہ نے دی تھی، اور فرعون کو زندگی کسی اور نے دی تھی. زندگی دینے والا دونوں کو وہی ہے. یہیں سے کچھ لوگ کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جب اچھے اور برے دونوں کی خلقت اللہ کی جانب سے ہے، نیک و بد دونوں کو اللہ ہی نے خلق کیا ہے، تو یہاں ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ قسم کی غلط فہمی ہوئی لوگوں کو، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پھر جب نیک اور بد اللہ کی طرف سے ہے تو نیکی اور بدی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. توجہ ہے آپ کو؟ ایسا نہیں ہے. نیک اور بد کا خالق اللہ ہے، لیکن نیکی اور بدی دونوں اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے ان میں، اور وہ ہے نیکی. بدی کا اللہ خالق نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ایک بہت ہی طولانی بحث ہے، اور اس پر بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور بڑی بحثیں ہیں، بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیا خیر و شر کا خالق اللہ ہے. خیرہ و شرہ من اللہ. انسان کا خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے نہیں. یہ عقیدہ کہ خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے،
یہ اصل میں کچھ ایسے افراد کو بچانے کے لیے کہا گیا جو مطلقاً شر تھے. کچھ وہ افراد جو مطلق شر تھے ان کو بچانے کے لیے اس طرح کا نظریہ قائم کیا گیا کہ بھئی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اس کی تو کوئی خطا نہیں, اس نے اگر اس کو مار دیا تو وہ کیا کرتا, ہاتھ اللہ نے دیے تھے جس سے مارا, طاقت اللہ نے دی تھی جس سے مارا, اختیار اللہ نے دیا تھا جس سے مارا, زندگی اللہ نے دی تھی جس سے مارا, ہر وہ شے تو اللہ کی دی ہوئی ہے. اور پھر عمل بھی, کوئی پتا نہیں ہلتا اس کائنات میں اس کی مرضی کے بغیر. ہلتا ہے؟ بتاؤ مسلمانوں, ہلتا ہے کہ نہیں صاحب؟ نہیں ہلتا. تو اس کا جب پتا نہیں ہلتا تو اس کا ہاتھ کیسے ہل گیا؟ اب یہ کس ہاتھ کو بچانے کے لیے کہا گیا؟ قاتلوں کے ہاتھوں کو بچانے کے لیے. لیکن قرآن اس بات کی بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کی صفائی پیش کرتا ہے, وضاحت کرتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ما اصابک من مصیبت فمن عندک ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. تم کو جو بھی کوئی نیکی پہنچتی ہے, کوئی خوشی تم کو ملتی ہے, وہ خوشی تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. لیکن جب تمہارے سامنے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو یہ پریشانی تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, تم خود اس کا ریزن ہو. تو یہ ایک بات ہو گئی جنرل کہ اگر کوئی شے ہے جو شر ہے, شر کا اللہ خالق نہیں ہے, شریر کا اللہ خالق ہے. لیکن جس وقت وہ خالق تھا, خلق کیا تھا, اس وقت شریر نہیں تھا, اس لیے کہ اللہ نے کسی کو شریر پیدا نہیں کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ, دنیا میں ہر انسان فطرت پر خلق ہوتا ہے, اور فطرت خیر ہے. فطرت بچہ ہوتا ہے جس وقت پیدا ہوا اس دنیا میں آیا, چاہے فرعون ہی کے گھر میں کیوں نہ آیا ہو, چاہے نمرود ہی کی اولاد کیوں نہ ہو, کسی کا بچہ کیوں نہ ہو, جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت وہ خیر ہی لے کر آتا ہے, شر لے کر نہیں آتا. پھر کہاں سے شر آ جاتا ہے؟ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانُهُ, اس کے پالنے والے اسے غلط راستے پر لے جاتے ہیں. جو ان کا مذہب ہوتا ہے اسی مذہب کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. پرورش اثر انداز ہوتی ہے. بچپن سے وہ جو کچھ سیکھتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, اس کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اسی کو فالو کرتا ہے, اور وہ اسی مذہب کو قبول کر لیتا ہے. ورنہ اوریجنلی ہر بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے. کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ جو تھا پیدا ہوتے ہی جناب اس نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتے ہی ایسی ایک گناہ ہے شرک نہیں کر سکتا. پیدا ہوا جھوٹ بولنے لگا, پیدا ہوتے ہی اس نے کسی کو, نرس کو ایک تھپڑ مار دیا مثلا, تو ایسا کچھ نہیں ہوا. ایسا کبھی کسی گھر میں نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اولاً یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا نا, وہ تھپڑ تو مار ہی نہیں سکتا کسی کو بچہ پیدا ہوتے ہی. لیکن یہ عام گھر کی بات کر رہا ہوں میں. کسی خاص گھر میں پیدا ہو تو بڑوں کو تھپڑ مار سکتا ہے, وہ الگ بات ہے. تو پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ اس طرح کو کوئی کام انجام نہیں دے سکتا جس کو آپ کہیں کہ اس نے غلط کیا ہے ہی نہیں, اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ ہوا جرنل ایک مسئلہ. اب آئیے اب خصوصی طور پر قرآن جس انداز سے گفتگو کو پیش کرتا ہے اور جس انداز سے ہمارے ذہنوں کو آمادہ کرتا ہے حقائق کو قبول کرنے کے لیے, اس میں ایک لطف ہے. تو ایک جنرل یہ بات کر دی گئی کہ دیکھو جنرلی ہم نے ہر انسان کو پیدا کیا اس دنیا میں. خود نمرود جو آیا, تو جس وقت یہاں آیا تو وہ نمرود نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا, ابھی وہ ہم کو بہکا دیتا ہے, وہ پیدا ہی نہ کرتا تو ہم بہکتے ہی نہیں. یہ بات غلط ہے. اللہ نے شیطان کو پیدا نہیں کیا تھا, اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا تھا. وہ ابلیس شیطان ہو گیا. شیطان نام نہیں ہے, صفت ہے. اسی انداز سے کسی کا کچھ بھی نام ہو, اگر صفات اس سے مل جائیں تو وہ شیطان ہو سکتا ہے. شیطان چھوڑے, شیطان کا استاد بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی اس کی حرکتیں کیا ہیں. شیطنت صفت کا نام ہے, یہ ناؤن نہیں ہے, یہ پراپر ناؤن نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے اصل میں صفت ہے. تو اللہ نے نہ کسی کو شیطان
خلق کیا، نہ کسی کو شریر خلق کیا، نہ کسی کو اللہ نے قاتل پیدا کیا. تو جنرلی ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. اب قرآن ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جن کو ماں باپ اچھے راستے پر لے گئے ہیں، اب وہ لوگ کٹ گئے. اس وقت ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے، مومن گھرانے میں پیدا ہوئے، اسی گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی، بڑے ہوئے. ان کی خوش قسمتی یہ کہ ان کو اچھے ماں باپ ملے، انہوں نے ان کی پرورش کی اور وہ بڑے ہوئے مومن ہیں. اب خدا ان مومنوں سے بات کر رہا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جو مشکلیں انسان کے سامنے آتی ہیں اس کا ریزن خود ہے، انسان خود ہے. آپ دیکھیں نا، آپ دعائے کمل میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں. تو جب بلائیں انسان کے سامنے آئیں تو وہ سمجھے، استغفار کرے. اس لیے حکم ہے کہ بہترین علاج کسی بھی مشکل اور مصیبت کا جو آپ کے سامنے زندگی میں آتی ہے کیا ہے؟ استغفار. انسان استغفار کرے. ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کی سزا اللہ اس کو اس دنیا میں دے رہا ہو، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ بھئی اسی دنیا میں وہ سزائیں مل جائیں، اس کے یعنی بجائے اس کے کہ اللہ قیامت میں کسی مؤمن کو معذب کرے. ٹھیک ہے، اسی دنیا میں انسان پریشانیوں کے سامنے رہے اور پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے تو کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوگی آخرت میں. اب جو بات مومن سے کہی گئی یہی کہی گئی کہ دیکھو، ایک بات تو یہ کہ خود انسان پریشانی لاتا ہے، یہ بات ہوئی. ایک دوسری صورت بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ پریشانی تم نہیں لائے ہو، بلکہ یہ پریشانی تمہارے لیے کریٹ کی گئی ہے. ہاں، یہاں پر جو پریشانی ہے شر نہیں، شر ایک الگ چیز ہے. پریشانی تمہارے لیے، مشکلات بطور امتحان ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ حالات کریٹ کیے ہوں. امتحان ایک سبجیکٹ ہے. قرآن نے لفظ ابتلاء استعمال کیا، اس کے لیے لفظ فتنہ استعمال کیا، اس کے لیے بڑی تفصیلات سے قرآن نے اس پر گفتگو کی ہے، لیکن سب کا خلاصہ اس آیت میں پیش کر دیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے، اور جس کو آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین. اب بات مومنین سے ہو رہی ہے. تمہارے سامنے پریشانیاں آ سکتی ہیں، وہ پریشانیاں تمہارے لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. شرط یہ ہے کہ تم کسی کے لیے خود پریشانی کا سبب نہ بنو. ایک مومن کبھی خود کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنتا. بہت سی پریشانیاں وہ ہیں، آپ دیکھیں اس وقت قوم میں کسی طرف آپ نظر ڈال لیں، اکثر پریشانیاں 80% پریشانیاں وہ ہیں کہ جو ہماری خود اپنی لائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے لیے. فلاں صاحب پریشان بیٹھے ہوئے، ان کے لیے دعا کیجئے. وہ صاحب پریشان، ان کے لیے دعا کیجئے. کیا پریشانی ہے؟ پتہ چلا کہ خود آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے پریشان ہے. یہ ان کو پریشان کیے ہوئے، ان کو پریشان کیے، ان کو ٹینشن دیے ہوئے، ان کو ٹینشن دیے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ امتحان کی منزل ہو. اس امتحان سے بچنے کے لیے طولانی موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس کی مناسبت سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اگر انسان اس پر ایک مومن غور کر لے، زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں اور وہ امتحانات کے جہاں ایک مومن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. سخت امتحانات زندگی میں آتے ہیں مومن کے سامنے. مومن ہے، اللہ کو مانتا ہے، دیندار ہے، یا مومنہ ہے، دیندار ہے، اللہ کو مانتی ہے، رسول کو بھی مانتی ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے ایک مومن، لیکن قدم ڈگمگا گئے. ایک ایسی جگہ آ کر نفس امارہ یا شیطان نے اس کے قدم سیدھے راستے سے ہٹا دیے، اور وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہا ہے قل او انبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ کہا اس کا بیچارے کا بزنس چل رہا تھا، بلینئر تھا وہ، اب وہ زیرو ہو گیا، وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں. کہا نہیں، میں تم کو بتاؤں کون سب سے زیادہ گھاٹے میں؟
ہل انبئکم، قرآن کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ کون سب سے بالاخسرین، خاسرین نہیں، اخسرین، خاسر ترین، سب سے زیادہ نقصان میں، بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں وہ شخص ہے کہ جس کی ساری قد و کاوش، ساری محنتیں، سارا اس کا اٹینشن، سارا اس کی فکر اور سب کچھ جو وہ سوچ، اٹھنا بیٹھنا، پلاننگ، وہ سب کے سب کس چیز کے لیے؟ فی الحیات الدنیا. ضل سعیہم، ضل کے دو معنی ہیں، ضل یعنی گمراہ ہونا، اور ضل یعنی برباد ہو جانا. ضل حیاتہم، ان کی ضل سعیہم، سعی ان کی کوششیں بیکار ہو گئیں، لگے ہوئے ہیں، بیزی بہت ہیں، بہت بیزی ہیں، ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ضل سعیہم، ان کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں. کہاں بیکار ہوئی آخر ساری کوششیں؟ یہ جو انہوں نے زندگی گزاری، یہ زندگی گئی کہاں؟ یہ تو بڑے بیزی تھے. کہا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں چونکہ حیات دنیا کے لیے تھیں، تو اس شے کے لیے تھیں جو ختم ہونے والی تھی، تو ان کی کوششیں بھی ختم ہو گئیں. اس چیز کے لیے ان کی کوششیں تھیں، کاوشیں تھیں، ان کی محنت تھی، ان کے سٹرگل تھی کہ جو چیز فانی تھی، فنا ہونے والی تھی، تو ان کی سٹرگل بھی فنا ہو گئی. وہ سٹرائیو کر رہے ہیں لیکن کس چیز کے لیے؟ فار سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو پیرش، ختم. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ اتنا ہی نہیں ہے، مصیبت یہاں ہے اس کے بعد کے جملے میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. مشکل یہ ہے کہ وہ کہ جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، ہر ہم و غم ان کا صرف دنیا ہے، کامیاب ہو جائیں دنیا میں، فیوچر بن جائے دنیا میں، ہمیں مزے لینے ہیں دنیا میں، ہمیں یہ کرنا ہے دنیا میں، ہم دنیا 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 دنیا. تو جو اسی میں پڑے ہوئے ہیں، مشکل ان کے ساتھ سب سے بڑی یہ ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ آپ یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دنیا داری میں کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، یعنی غلط کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بالکل صحیح ہوں. کتنے افراد اس میں گرفتار ہیں کہ غلط کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں. تو قرآن نے اس کا علاج بتایا. قرآن نے کہا کہ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ سب چیزیں کہاں آتی ہیں؟ خوشی اور غم کس جگہ آتا ہے؟ زندگی میں، ان یور لائف. اور سب سے زیادہ جو تمہارا فوکس ہے کس چیز کے اوپر ہے دنیا میں؟ مال کے اوپر، دولت پر، جہاں یہی امتحان ہو جاتا ہے. جیسے کہا کہ ذرا پیسے نکالیے، انہوں نے فوراً ہی جیب پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا میری جیب کو، اور ساتھ میں سینے پہ بھی ہاتھ رکھ لیا، ہاں کہیں ہم سے مانگ تو نہیں لیں گے. بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک چیز کو اس ذہن میں رکھو، اپنی زندگی کے بارے میں بھی اور اپنے مال کے بارے میں بھی، کہ ان اللہ اشترا، کہ اللہ نے خرید لیا مؤمنین سے کس چیز کو؟ ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو. اللہ نے ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ نے مؤمنین سے. اب یہ بات عام لوگوں سے نہیں ہو رہی، اب تک کی بات کس سے تھی؟ عام جنرل لوگوں سے تھی. اب بات ہو رہی ہے خاص لوگوں سے. کس سے؟ مؤمنین. بھئی اللہ ہر ایک کے نہ تو جان خریدتا ہے نہ مال خریدتا ہے. اللہ جان بھی خرید رہا ہے، مال بھی خرید رہا ہے، تو کس سے؟ مؤمنین سے. ان اللہ اشترا من المؤمنین، بلا شبہ، اور انا سے بات شروع ہو رہی ہے، بلا شبہ اللہ نے خرید لیا ہے مؤمنین کی جانوں کو، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال کو.
اللہ نے خرید لیا. یا اللہ خریدتا وہ ہے جو اس شے کا پہلے سے مالک نہ ہو. یہ جان دی کس نے ہے؟ یہ مال تھا کس کا؟ جگہ جگہ تو کہہ رہا مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا تھا اسی کو ہم نے خرید بھی لیا ہے. یہ عجیب. رحیم خریدار ہے، رحمان خریدار ہے. بھئی اگر آپ سے کوئی آپ کے مہربان دوست آپ سے کہیں بھئی آپ آئے ہیں شکاگو چند دن کے لیے، چلیں ہم آپ کو یہ مکان دیتے ہیں، اس میں آپ رہ جائیے، آپ کو رہنا کتنے دن ہے یہاں، یہ چند دن کے تو لیے آپ کو رہنا ہے، مہینے 2 مہینے کے لیے بسم اللہ رہیے یہیں پر. اس کے بعد پھر آپ ان کے پاس آئیں کہیں کہ آپ ہم کو یہ مکان بیچیں گے کیا؟ کمال ہے، ہمارا تو تھا ہی نہیں تو ہم بیچیں گے. کہا نہیں، ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. یہ محبت کی انتہا ہوگی. بس اس سے زیادہ محبت کوئی کسی سے کر نہیں سکتا کہ بھئی ٹیمپریری آپ کو ایک مکان دیا انہوں نے رہنے کے لیے، ٹیمپریری، پتہ ہے ٹیمپریری، آپ کو بھی پتہ ہے ٹیمپریری ہے، دینے والا تو معلوم ہی، اس کو معلوم ہی ہے کہ ٹیمپریری ہے، دونوں جانتے ہیں کہ ٹیمپریری. پھر بعد میں مالک کے مکان، جو اوریجنل مالک کے مکان ہے، وہ آ کے آپ سے کہہ رہا ہے آپ ہم کو بیچیں گے یہ. اور دیکھو آج کل جو ہے نا قیمتیں گھٹی ہوئی ہیں، مگر میں تم کو بیسٹ قیمت دوں گا، ایسی قیمت جو تم بھی کہو کہ اس سے بڑی قیمت نہیں ہو سکتی. تم بھی کہو. اب بتائیے اس سے بڑی کوئی دوستی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی محبت کسی سے کوئی کر سکتا ہے؟ اے پروردگار تو کس سے خرید رہا ہے؟ کہا مومنین سے. کیا خرید رہا ہے؟ انفسہم، ان کی جانوں کو. یا اللہ تو نے تو دی تھی یہ جان، اور ٹیمپریری دی تھی، کچھ دن کے لیے دی تھی. وَأَمْوَالَهُمْ، ان کا مال. تو کہہ رہا تھا کہ مما رزقناہم، ہمارا مال، ایک طرف کہہ رہا ہے ہمارا مال، اب کہہ رہا ہے کہ ان کا مال. ہاں میں نے ہی ان کو جان دی، میں نے ہی ان کو مال بھی دیا. تو جان و مال میرا عطیہ، اور وقتی ہے، یہ وقتی ٹیمپریری. اب چونکہ مجھے بڑی محبت ہے ان سے، اب میں چاہتا ہوں کہ اور دوں ان کو، اور دوں ان کو. کیا دوں؟ ابھی دیا تھا مکان ٹیمپریری، کچھ سامان رکھ دیا تھا اس میں ٹیمپریری. میں چاہتا ہوں کہ میری محبت ان سے ہمیشہ باقی رہے. اسے لے کر خرید کر، لفظ خرید نہ کہا، خرید کر وہ چیز دوں جو ہمیشہ ان کے پاس رہے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ ہمیشہ، کمال ہے، دیکھ توجہ کیجئے، ہمیشہ کی کوئی چیز، مثال کے طور پر اگر آپ سے معاہدہ ہو کہ ہم یہ مکان آپ کو 10 سال کے لیے دیتے ہیں، ویزا لگتا ہے، ملٹیپل ویزا لگتا ہے، 10 سال کا آپ کو ملٹیپل ویزا مل گیا، تو یہ طے شدہ ہے کہ 10 سال میں آپ اینی ٹائم آ سکتے ہیں، یا آپ کا 10 سال کا ویزا ہے. مگر یہاں ویزا دینے والا آپ کی یہ گارنٹی نہیں کر سکتا. یہ تو کر سکتا ہے کہ آپ جب آئیں گے، آپ کے لیے دروازے کھلے میں، آپ اندر آ سکتے ہیں، آئیے، اس لیے کہ آپ کے پاس ملٹیپل ویزا ہے 10 سال کا. لیکن کوئی دنیا کے کسی ملک کا ویزا دینے والا کونسلر کیا یہ بھی وعدہ کر سکتا ہے کہ تم 10 سال تک رہو گے اور جاتے رہو گے؟ کیا پتا ویزا ملتے ہی باہر نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. اب اس کا ویزا تو ہے مگر ویزے کا یوز کرنے والا نہیں ہے. خدا نے کہا کہ میں تم سے خرید رہا ہوں. لفظ خریدنا کہا اس لیے تاکہ جو چیز عوض میں دی جائے، دیکھا یہ جائے کہ جو چیز لی جا رہی ہو تو ٹیمپریری تھی، جو دی جا رہی وہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو یا اللہ جب وہ چیز ہمیشہ کے لیے، جنت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں عوض میں جنت دے رہا ہوں، تو جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو جب جنت ہمیشہ کے لیے ہے
تو جو جنت کا یوز کرنے والا ہے وہ ٹیمپریری کیسے رہ سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا. اب یہ وہ والا ویزا نہیں ہے, اب یہ وہ والا پاسپورٹ نہیں ہے کہ جو 10 سال میں ایکسپائر ہو جائے, اور ہو سکتا ہے اس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے یہ خود ایکسپائر ہو جائیں. یہ وہ والا نہیں ہے, بلکہ یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ تم کو جو قیمت دی جا رہی ہے, جب وہ قیمت ہمیشہ رہے گی, تو یہ قیمت دینے والا یہ تم کو گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون. یہ جنت تمہاری ٹیمپریری, جو بھی جنت میں داخل ہو گیا وہ نکالا نہیں جائے گا. جہنم میں داخل ہونے والے نکالے جا سکتے ہیں, اپنے گناہوں کی سزا پا کے واپس آ سکتے ہیں, لیکن جنت میں جو داخل ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ. تو اب اللہ نے کیا دی؟ قیمت کیا دی؟ جنت. اور جنت بھی اذان محترم عجیب قیمت ہے. جنت دے دی یا دے گا؟ یہ بتائیے. دے گا یہاں ہے, بس یہیں پر میں گفتگو کو روکوں گا, اس لیے کہ پھر بات میں بات اور پہلو میں پہلو. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, اللہ جنت دے گا یہ کہا جا رہا ہے نہیں. ان اللہ اشترا, اللہ نے پاسٹ ٹینس میں کہا جا رہا ہے. ان اللہ یشتری نہیں, ان اللہ اشترا, اللہ خرید چکا, اللہ خرید چکا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, اللہ جنت دے چکا. اب جو لوگ جنت کو 10 لوگوں میں محدود کر دیتے ہیں کہ وہ 10 لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے جنت کا, بھائی یہاں اللہ کہہ چکا ہے میں سارے مومنین کو دے چکا ہوں جنت. وہ 2 تو مبشرہ ہے بیچارے, ان کو صرف بشارت دی گئی ہے کہ تم کو ملے گی جنت. قرآن کہہ رہا نہیں, میں مومنین سے کہہ رہا ہوں مل چکی تمہیں جنت. اچھا اب دیکھیں, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں وہاں تمام کرنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو کا ایک نتیجہ نکلے. جتنی مشکلات ہیں زندگی میں, جو بھی حالات آتے ہیں زندگی میں, جو بھی کیفیات ہیں زندگی میں, انسان ہر قدم پر, ہر مومن حالت امتحان میں ہے. کوئی شخص بچ نہیں سکتا امتحان کی منزل سے. کسی, ابھی آپ بیٹھے ہیں امتحان میں ہیں, ابھی آپ باہر نکلیں گے امتحان میں ہیں. کتنا انسان کا ذہن اور فکر اور عقل کھلی ہوئی ہے مومن کی, وہ کتنا بچ رہا ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے. دیکھو اللہ نے کہا میں خرید چکا, تمہاری جان کو خرید چکا, تمہارے مال کو خرید چکا. پاسٹ ٹینس. آپ کو معلوم ہے کہ خرید و فروخت میں سب سے پہلی جو شرط ہے, فرسٹ, اور یہ صرف یہاں نہیں, شریعت میں نہیں, دنیا کے کسی بھی قانون میں, بزنس میں آپ جب بزنس کرتے ہیں, فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ ایگریمنٹ. کہ دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہو, چاہے سائن ہو یا نہ ہو, زبانی سے ہی. ایگریمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ایگری کرتے ہو, یہ مکان میں نے بیچا, یہ مکان میں نے خریدا. اب اگر میں نے تو خرید لیا, اگر میں تو نہیں بیچ رہا, تو مکان بک جائے گا کیا؟ وہ خرید لے گا. تو یہاں کون کہہ رہا ہے کہ میں خرید رہا ہوں؟ خدا کہہ رہا ہے. تو بات تو یہ طرفہ ہے, یا اللہ, یہ تو بات ون وے نظر آ رہی ہے کہ تو مومنین سے ان کے مال کو خرید رہا ہے, اعلان کر دیا, اور قیمت بھی تو نے دے دی. اب پتا تو چلے کہ مومن بھی راضی ہے کہ نہیں, اس نے اپنی جان دی کہ نہیں, اس نے اپنا مال تجھ کو دیا بھی کہ نہیں, وہ اس سودے سے راضی ہے بھی کہ نہیں. یہ زبردستی کا تو سودا نہیں ہے نا. خرید لیا, ٹھیک ہے, تو نے خرید لیا, ہو سکتا اس نے نہیں بیچا. کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں تاکہ تم پہچان لو کہ مومن کون ہے, غیر مومن کون ہے. بھائی جو مومن ہوگا
جس نے اس سودے کو قبول کر لیا ہوگا، جس نے کہا یا اللہ اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جان تجھ کو دے دوں، میرا مال تیرا ہو جائے اور جنت میری ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ تو اب یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جب کبھی بھی جان کی ضرورت پیش آئے دین کو، اس کے قدم پیچھے نہ ہٹیں. اگر کہیں میدان سے اس کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئیں اور فرار کرتا ہوا نظر آئے میدان سے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، جنت کی بشارت اس کو نہیں مل سکتی. اور یہ مسئلہ تو جنگ کا ہے جناب، بات ہو رہی اس زندگی کی جنگ کی. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا، سوری. آج ہم بہت بیزی تھے، آج ہم ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھ سکے، اتنے بیزی تھے. کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 4 منٹ. 4 منٹ کیا ہیں یہ 4 منٹس کیا ہیں؟ آپ کی جو یہ طولانی زندگی ہے 100 سال کی، اس کا ایک حصہ ہے. 4 منٹ اسی کا ایک پارٹ ہے نا، پورشن آف یور لائف. جب تم خدا کو اپنی زندگی کے 4 منٹ نہیں دے سکتے تو کیا تم ان میں شامل ہو جن کی پوری جان اور زندگی اللہ نے خرید لی ہے؟ یہی تو تم کو بتانا ہے. اس لیے پاسٹ ٹینس میں بات ہوئی ہے. وعدہ ہوتا تو کہتے چلو امید ہے، امید نہیں، ابھی دکھاؤ. خمس واجب ہے، زکات واجب ہے، دیگر مستحب صدقات ہیں، خرچے ہیں، اسراف ہیں، اسرافات ہیں. اسراف نہیں، سین سے نہیں، سواد سے. مصارف ہیں کہیے. یہ تمام انسان کو پیسہ دینا پڑتا ہے، جیب سے پیسہ نکالنا پڑتا ہے. دیتے ہو خمس؟ ہاں دینے کا ارادہ تو ہے. ارادہ ہے تو پھر پاسٹ ٹینس تو نہیں ہوا نا، تو اس سودے میں تو شامل نہیں ہوئے نا. تو پتہ یہ چلا کہ اس سودے میں اب صرف وہ ہے کہ جس نے اپنی جان کو خدا کو دے دیا تو دے دیا، اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا تو اب اس مال کو اپنا نہیں سمجھ رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی مال میرا نہیں ہے، یہ جان میری نہیں ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس کا. اب اس میں کچھ مشکلات بھی آ سکتی ہیں. دین کے لیے اگر کوئی قربانی پیش کرنی پڑے آپ کو، مذہب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اللہ کے لیے اگر اپنی خواہشات کو دبانا پڑے اور قربانی دینی پڑے، بس یہی تو ایمان ہے. اس لیے کہ ہماری نہیں تھی جان، یہ مال ہمارا نہیں تھا. ہم اس کو ایسی جگہ صرف نہ کریں. ہم اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے علم کو ایسی جگہ صرف نہ کریں کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس لیے کہ یہ بکا ہوا مال ہے. یہ بکا ہوا مال ہے اور اس بکے ہوئے مال پر ہمیں حق تصرف حاصل نہیں ہے. بس ایک باریک بات عرض کر کے ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اکثر میں سوچا کرتا تھا لیکن اس وقت اتفاق سے اس کا جواب آیا ہے. یہ بتائیے کہ جو خریدتا ہے وہ زیادہ اہم ہے یا جو بیچتا ہے وہ زیادہ اہم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ خریدار، اس لیے کہ وہ آیا ہے. خریدار کے آنے سے پتہ چلتا ہے کسی شے کی ویلیو ہے. کسی شے کی ویلیو خریدار سے معلوم ہوتی ہے نا، کہ یہ اتنے خریدار آ رہے ہیں میرے پاس، 10 آدمی ہیں اس مکان کو خریدنے والے. لیکن اگر بیچنے والا ہے، میں مکان بیچ رہا ہوں فور سیل لگا دیا وہاں، تو اس کی کوئی ویلیو اتنی زیادہ مکان کی. خریدار سے ویلیو بنتی ہے، بیچنے والے سے نہیں بنتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عجیب ہے منزل خدا کی قسم. یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام مومنین کی جان خریدی، اور ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مومن نے اپنی جان بیچی. وہاں ہونا چاہیے تھا خریدی، یہاں ہونا چاہیے تھا بیچی. بظاہر الٹا نظر آ رہا ہے.
نہیں. اپنی جان بیچی. اچھا سنیں, بزنس کا اصول ہے دنیا میں, دو آدمی ہوتے ہیں بزنس میں, ایک لینے والا ایک دینے والا, ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا. ان دونوں میں سے جو بھی فخر کرتا ہوا نظر آئے, جو بھی کہے میں نے خریدا, میں نے آج ایک مکان خریدا. اگر کوئی شخص یہاں داخل ہو, آج ایک مکان خریدا میں نے, اس کا مطلب یہ کہ اس کی قیمت پر ملا ہے مکان اس کو. اور اگر کوئی صاحب آئے, آج ہمارا مکان بک گیا ہے, اس کا مطلب ان کی قیمت پر بک گیا ہے مکان ان کا. تو خریدنے کا ذکر وہاں ہوتا ہے, خریدار وہاں فخر کرتا ہے جب جو مال خریدا گیا ہے اس کی لگائی ہوئی قیمت پر خریدا گیا ہو. اور بیچنے والا اپنے بیچنے کی بات جب کرتا ہے جب اس نے اپنا مال اپنی لگائی ہوئی قیمت پر بیچ دیا ہو. تو یہاں اللہ نے کہا مومنوں ہم آ رہے ہیں تم سے خریدنے, قیمت بھی ہم ہی لگا رہے ہیں, تم سے نہیں پوچھا کیا لوگے, پوچھا تم سے کیا لوگے, نہیں, ہم نے کہا جنت دے دیں گے. تو یا اللہ وہ بھی ایک خود آ رہا ہے بیچنے کے لیے اپنی جان, اس سے بھی کہہ دے کہ بھئی ہم نے سب کو, دیکھو بھئی جانوں کی قیمت جنت ہے, اس کو بھی تو یا اللہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے دے رہو, لاؤ لے لیتے ہیں, تم بھی لے لو جنت. کہ نادان, اگر ایسا ہوتا تو مومن میں اور امیر المومنین میں فرق کیا رہتا؟ کہا نہیں, اب وہاں یہ نہیں ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ کہا اچھا بیچنے آئے, اب بیچنے آئے نا, ابھی ہمارے پاس یہ مال ہے, خریدنا ہے خریدیں گے, کیا قیمت؟ اب وہاں سے اگر یہ آ گئی ہو بات کہ یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, تجھ سے محبت ہے, عشق ہے, اس لیے لایا ہوں یہ جان تجھے بیچنے کے لیے, اب تجھ سے کیا میں سودا کروں کہ کتنے کی اور کتنے کی نہیں, بس جو تیری مرضی, جو تیری مرضی. اللہ نے کہا میری مرضی تو بس میری ہی مرضی. اب نفس میرا, مرضی تمہاری. اب یہاں دیکھ لیجئے آپ, مومن سے جان و مال خریدا ہے, مومن ہر لمحہ منزل امتحان میں ہے, مگر جس نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اپنے نفس کو بیچ چکا ہے اللہ کی مرضی کے عوض. وَمِنَ النَّاسِ, کچھ لوگ ہیں ایسے, کہہ دے یا اللہ یہ ہیں, نہیں کچھ لوگ ہیں. اگر کہہ دیتا یہ ہیں تو کہتے وہ بھی تھے اور وہ بھی تھے, بات چیلنج نہ بنتی اگر نام لے دیا جاتا. آؤ کوئی سو کے دکھائے اس طرح کیسے علی سوئے, اسی لمحے اسی موقع پر جب کہ یہ سو رہے ہیں, اسی لمحے کوئی صاحب رو رہے ہیں. آپ سوچیں, اسی لمحے جو تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے, اسی لمحے کوئی اور اطمینان مکمل کے پہلو میں رو رہا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. بس صاحبان ایمان اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں. حالات انسان کے سامنے آتے ہیں, کوئی انسان دنیا میں 100% خوش نہیں ہے, لیکن اس کو آپ مرج کر دیں, شامل کر دیں اس ایک قطرے غم کو جو کبھی کسی کے سامنے آ جائے. غم حسین کے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں, اس لیے کہ اگر قطرہ اکیلا رہے گا خشک ہو جائے گا, سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اپنے غم کے قطروں کو اس سمندر میں ملا دو تاکہ ہمیشہ بقا کا ضامن ہو جائے وہ سمندر تمہارے لیے. اپنے وجود کے قطروں کو ملا دو اس سمندر.
اور اسی طرح ملاؤ، ہم نہیں کہتے کسی معصوم کی طرح، ہم نہیں کہتے کسی امام کی طرح، حالانکہ ائمہ اطہار بھی ہمارے لیے یقیناً نمونے عمل ہیں اور ہمیں انہی کی پیروی کرنے بلا شبہ، لیکن صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو معصوم تھے، ان کی بات کیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے ان معصومین کے ساتھ ہی ایسے بنائے، ان کو کچھ ایسے شجاع، ایسے عظیم ساتھی دیے کہ آپ قربانی دیکھیں شاید اس پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہو میرے دوستو، زندگی کا لطف قربانی دینے میں ہے، بس یہ سمجھ لیجئے پورا ایک مضمون ہے، زندگی کا لطف انسان کے لیے قربانی دینے میں ہے۔ اگر انسان قربانی نہیں دے سکتا، کسی بھی شے کی قربانی، سیکریفائس کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، اپنی خواہشات کو دبا کر اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں پیش کر دینے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو وہ لوزر ہے۔ قربانی ہی ہر شے کا خلاصہ ہے۔ نوجوانی، حدیث میں ہے کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ حسین کے ساتھ جو آئے تھے ہر عمر کے لوگ تھے، مگر ان میں جو نوجوان تھے واقعاً ان کی مثال کس کا ذکر کیا جائے جوانوں میں، اور ان جوانوں کے سردار کون تھے اس میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کربلا کے جوانوں کے سردار کی بات کر رہا ہوں۔ عباس ابن علی 34 سال کا جوان، مگر یہ عباس جس کو علی نے طلب کیا تھا اللہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آج کی تاریخ آ جاتی ہے نا، یہ شب عرفہ بھی ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ جب آ جاتی ہے تو سمجھے محرم آ گیا۔ یہ سمجھے محرم شروع ہو گیا۔ عباس کو علی نے مانگا تھا اللہ سے، مگر وہ علی جو کائنات کا مولا ہے، کائنات کا امام ہے، علم لدنی کا مالک ہے، وہ علی جو چاہتا تو خود براہ راست انتخاب کرتا، خود انتخاب نہیں کیا، اپنے بھائی سے کہا عقیل میرے لیے ایک ایسی خاتون تلاش کرو، ایک بہادر خاندان کی ایسی خاتون جس کے بطن سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یا علی، بہادر بیٹا؟ ارے آپ کا جو بیٹا ہوگا، کیونکہ آپ کا بیٹا ہوگا نا تو بہادر ہی ہوگا۔ کہا نہیں، عقیل تلاش کرو تم۔ عقیل سے کہہ دیا، عقیل نے دیکھا کہ علی کربلا کی تیاری کر رہے ہیں۔ بس میں ہمیشہ کہتا ہوں اسی جگہ اسی لمحے ہو سکتا ہے عقیل کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو۔ آپ جانتے ہیں 34 سال کے ہیں جناب عباس، 28 سال کے ہیں جناب مسلم، 28 سال کی جوانی ہے مسلم ابن عقیل کی، ہماری جان قربان اس نوجوان پر۔ تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اسی لمحے عقیل نے یہ بھی دعا کر لی ہوگی، یا اللہ جب میرا بھائی کربلا کی تیاری کر رہا ہے، مجھے بھی کوئی ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے۔ اور اللہ نے دیا، کیسا بیٹا دیا! کیا بات ہے مسلم کی، کیا بات ہے جناب مسلم کی! بس خدا کی قسم میں کہتا ہوں اتنا ہی کافی ہے سوچ لینا، اتنا ہی کافی ہے سوچ لینا کہ حسین جیسے وارث انبیاء نے اسے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے بھیجا، اور اس صرف نہ بھیجا بلکہ یہ کہا کہ مسلم کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت حسین کی بیعت ہوگی۔ معمولی بات ہے، یہ مسلم کا ہاتھ حسین کا ہاتھ بنا ہوا تھا وہاں،
بھیج دیا. ظاہر ہے کہ اس جوانی کی کیفیت میں کون وہ نوجوان ہوگا 28 سال. سوچیں کیا ایمبیشنز ہوتے ہیں, کیا زندگی کے لیے انسان کے خیالات ہوتے ہیں, تصورات ہوتے ہیں, خواب ہوتے ہیں. نہیں, خوشی خوشی فخر کے ساتھ, افتخار کے ساتھ آقا کا حکم ہے, جانا ہے. نہ صرف جانا ہے, دیکھیں قربانی کے جذبہ میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا سب کیا ہے, قربانی ہے. اگر اس کا ذرہ ہمارے اندر آ جائے نا, قربانی کے جذبے کا ایک ذرہ, ہماری زندگی سدھر جائے, ہر زندگی کا ہر رخ ہمارا ٹھیک ہو جائے, اجتماعی اور انفرادی. قربانی جب چلنے لگے تو امام کی خدمت میں آئے, ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا آقا جا رہا ہوں آپ کے حکم سے, ایک اجازت چاہتا ہوں. کیا مسلم؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں. مسلم چھوٹے بچے بغیر ماں کے. ہاں آقا میں چلا جاؤں گا, بچوں کو ساتھ لے جاتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. امام نے اجازت دے دی, بچوں کو لے گئے. بس میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا, بچوں کو لے گئے نا, سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا. لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, اور ہمیشہ کہتا ہوں میں یہ بات, کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت اصل میں کربلا سے پہلے ایک چھوٹی سی کربلا ہے. کربلا سے پہلے ایک چھوٹی سی کربلا. مسلم تنہا چلے جاتے, لیکن تنہا جب جاتے جب حسین کربلا میں تنہا جاتے. حسین اپنے بچوں کی قربانیاں لے کر چلے, تو یہ کوفے میں جو چھوٹی سی کربلا بن رہی ہے, 9 ذی الحجہ کو یہ مکمل نہ ہوتی. بس مقدمہ ہے کربلا کا, یہ پیش خیمہ ہے کربلا کا. یہ جو کچھ کربلا میں ہوا, جو کچھ کربلا میں ہوا. جب طوعہ کے دروازے پر آئے ہیں اور سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں, اور اس نے دروازہ کھول کے دیکھا کہ کوئی نوجوان میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہے, تو ایک مرتبہ کہا کہ جوان تجھ کو معلوم نہیں شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا, پرائے گھر کے سامنے کیوں بیٹھا ہے. وہ نوجوان اٹھ گیا, غیرت دار نوجوان تھا, اٹھ گیا, مگر یہ کہتا وہ اٹھا, ایک کنیز خدا یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا, جوان تو پھر کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہاں مدینے کا رہنے والا ہوں. مدینہ مومنہ تھی, آقا کی چاہنے والی. مدینہ کا نام کوئی سنے اور طرف نہ جائے. کہاں مدینے کے رہنے والے؟ محلے بنی ہاشم. پریشان ہو گئی, محلے بنی ہاشم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کس خاندان سے تعلق ہے؟ سر جھکا کے کہا, مجھے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں, میں حسین کا سفیر ہوں. یہ سننا تھا کہ قدم پہ گر گئی. آقا میرے گھر میں تشریف لائے, معاف کیجئے میں نے پہچانا نہیں تھا. ہاتھوں کو جوڑ لیا. بس جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آئے ہیں مسلم, گھر میں داخل ہوئے تو آنے دسترخوان بچھایا, کھانا رکھنا چاہا, روک دیا, نہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا چاہیے؟ بستر بچھا دیتی ہوں. نہیں بستر بھی نہیں چاہیے. پھر کیا چاہیے؟ کہ ایک مصلی لے آؤ. آج یہ رات مسلم صبح تک عبادت میں گزاریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شب عاشور میں یہی تو ہونے والا ہے, اور یہ کربلا ہے چھوٹی سی. بس فرق یہ ہے کہ شب عاشور ایک رونق ہے, اصحاب بھی ہیں, حسین کے عزیز بھی ہیں, مگر یہاں تنہا مسلم بیٹھے ہوئے مصلی پر. اور جب صبح ہوتی ہے, وہ صبح عاشور تھی, یہ 9 ذی الحجہ کی صبح ہے. اور جب دشمن آتے ہیں, جناب مسلم سے جنگ ہوتی ہے, شجاعت تو اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ خاندان کون سا خاندان, خود دشمن نے
اشعث ملعون نے جب 3 مرتبہ مدد طلب کی، 500 کے سوار کافی نہیں ہوئے، پھر مدد طلب کی تو ابن زیاد نے یہ کہا کہ کتنے لوگوں سے جنگ کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا تو نہیں جانتا، ہم جن سے جنگ کر رہے ہیں وہ عقیل کے فرزند ہیں، وہ علی کے گھر کا بیٹا ہے، علی کا بھتیجا، حسین کا بھائی، جنگ کی ہے اور جب دھوکے سے گرفتار کیا ہے۔ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کی ضبط تمام۔ دھوکے سے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لائے ہیں ابن زیاد کے سامنے، چہرے اقدس زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، پانی طلب کیا، پانی آتا ہے، پینا چاہا، خون شامل ہو گیا، واپس کر دیا۔ ایسی کیفیت میں بھی شریعت سکھائی جا رہی ہے۔ پھر مانگا، 3 بار ایسا ہوا تو تیسری بار کہا اب مت لانا پانی، میں جانتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میری قسمت میں پانی نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ پانی کیسے پی لیتے؟ یہ جو چھوٹی سی کربلا بن رہی تھی، حسین پیاسے اس دنیا سے گئے تو مسلم کیسے سیراب جاتے؟ زحمت آپ کی تمام، لے کر چلے ہیں جناب مسلم کو، لے کر چلیں جناب مسلم کو۔ قاتل لے کر چلا پشت بام پر، جب چھت پر پہنچے قاتل نے تلوار اٹھائی، سر قلم کرنا چاہتا ہے، مسلم نے کہا رک جا، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ نوجوان 28 سال، پیغام ہے تمام چاہنے والوں کو جو دیا ہے جناب مسلم نے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے۔ دیکھیں ابھی تابوت نکلے گا، اور میں جہاں بات تمام کرنا چاہتا ہوں صرف ذہن میں یہ رکھیے گا کہ سب کا تابوت آپ اٹھاتے ہیں، سب کا تابوت اٹھاتے ہیں آپ، مگر مسلم کا تابوت اٹھانا بس کس لیے ضروری ہے وہ جملہ میں آپ کو سناؤں گا، وہ جملہ آپ کو سناؤں گا اور مجلس وہیں تمام ہوگی۔ جیسے ہی تلوار لے کے آگے بڑھا، کہا نماز تو ختم ہو گئی، کہا نہیں ابھی میری نماز تمام نہیں ہوئی، رک جا۔ کیا اور نماز پڑھنا چاہتا ہو؟ کہ نہیں میں نماز کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کوفے سے اس راستے کا رخ کیا جو کربلا کی طرف جاتا ہے، اور رخ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اشارہ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، آقا میرا سلام۔ حسین کو سلام پہنچا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، وعلیکم السلام یا اخی مسلم، میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام۔ جیسے حسین نے کہا میرے بھائی مسلم تم پر سلام، زینب باہر نکلی، بھیا کیا میرا مسلم آ گیا؟ نہیں زینب، ارے وہ تلوار کے سائے میں کھڑا ہوا ہے، قاتل تلوار لیے کھڑا ہے، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، حسین نے کہا میرا مسلم مارا گیا۔ ایک مرتبہ قاتل نے تلوار چلائی، سر قلم کیا، جسد اطہر کو چھت سے زمین پر گرایا، ہانی کا اور جناب مسلم کا لاشا گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اے تابوت اٹھانے والوں، مسلم کو سلام کرنا، کوفہ میں کوئی مسلم کا تابوت اٹھانے والا نہ تھا، ہاں غریب مسلم کا تابوت ماتم حسین۔ راستے میں خبر شاہ نے مسلم کی یہ پائی، مارے گئے مسلم، راستے میں خبر شاہ نے مسلم کی یہ پائی، مارے گئے مسلم کی ظالموں نے ایلچیش سے برائی، مارے گئے مسلم، راستے میں خبر شاہ نے مسلم کی یہ پائی، مارے گئے مسلم، جس دم یہ سنا ذکر تو خم ہو گئے غم سے،
اندو ہو علم سے، جس دم یہ سنا ذکر تو غم ہو گئے غم سے، اندو ہو علم سے فرماتے تھے سر پیٹ کر ہے میرے بھائی، مارے گئے مسلم راستے میں، خبر شاہ نے مسلم کی یہ پائی، مارے گئے خیمے میں بھلا جا کے میں کیا شکل دکھاؤں، کیا کہہ کے مناؤں، خیمے میں بھلا جا کے میں کیا شکل دکھاؤں، کیا کہہ کے مناؤں، شرمندہ ہوں بیوہ سے میں اے حق کے فدائی، مارے گئے مسلم راستے میں، خبر شاہ نے مسلم کی یہ پائی، مارے گئے مرنے کی خبر پائے گی دختر جو تمہاری، اے خاصہ باری، مرنے کی خبر پائے گی دختر جو تمہاری، اے خاصہ سر پیٹے گی روئے گی بہت آپ کی پیاری، مارے گئے مسلم راستے میں، خبر شاہ نے مسلم کی یہ پائی، مارے گئے اے میرے دلاور تیری الفت کے میں صدقے، ہمت کے میں صدقے، اے میرے دلاور تیری الفت کے میں صدقے، ہمت کے میں صدقے، صبر آئے گا کیوں کر تیرے غم میں ہمیں بھائی، مارے گئے مسلم راستے میں، خبر شان مسلم کی بھائی، مارے گئے مسلم راستے میں، خبر شان مسلم کی بھائی، مارے گئے مسلم، یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے
یہ بابا کو لکھا ہے. بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ٹوٹ گیا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ٹوٹ گیا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. تم جب سے گئے گھر سے یہ گھر قبر ہے میری، تم جب سے گئے گھر سے یہ گھر قبر ہے میری، تم جب سے گئے گھر سے یہ گھر قبر ہے میری. میں زندہ ہوں ایسے کہ، میں زندہ ہوں ایسے کہ کوئی لاش پڑا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے، وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے. بیمار سے کس بات پہ، بیمار سے کس بات پہ منہ پھیر لیا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے.
خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی، بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی، بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی. یہ گھر کی اداسی ہے، یہ گھر کی اداسی ہے، تو پھر قبر میں کیا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. تم جب سے گئے گھر سے یہ گھر قبر ہے میری، تم جب سے گئے گھر سے یہ گھر قبر ہے میری. میں زندہ ہوں ایسے کہ، میں زندہ ہوں ایسے کہ کوئی لاش پڑا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. جب فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے، وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے. بیمار سے کس بات پہ، بیمار سے کس بات پہ منہ پھیر لیا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی، بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی
وطن کی یہ گھر کی اداسی ہے، یہ گھر کی اداسی ہے، تو پھر قبر میں کیا ہے؟ خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ سب مل کے جواب دیجیے۔ خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ منظور کر لینا دعا صغریٰ دی، اللہ 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 منظور کر لینا دعا صغریٰ دی، آن کے